اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا علیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمامی چاہنے والے، میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے تمام ناظرین کو ہارونیہ روحانی سنٹر کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میرا ٹاپک جنات اور آسیب کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ میں نے آپ کو جنات حاضر کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، آسیب کو بھی حاضر کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور ان سے تباہ کاریاں بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جنات سے کس طرح انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گھر ویران ہو جاتے ہیں، زندگیاں بالکل خراب ہو جاتی ہیں، یعنی کہ انسان بالکل مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس اب میں نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا، میں نے جینا بھی نہیں ہے، میں تنگ آ چکا ہوں۔ یعنی کہ جنات سے، آسیب سے، جادو سے انسان بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے انسان کو گمراہ کرنا، انسان کو برباد کرنا۔ اور جو شیطانی لوگ ہیں، جو شیطان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں، ان کا بھی یہی تصور ہے کہ انسان کو گمراہ کیا جائے، انسان کو تنگ کیا جائے۔ کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے بھائی کا اچھا سوچے، دینی بھائی کا، مذہبی بھائی کا اچھا سوچے۔ اور آقا نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اگر تم نے کسی کو کوئی تحفہ دینا ہے تو پھر جو چیز اپنے لیے آپ پسند کرتے ہو، آپ کو خود اچھی لگتی ہے، پھر وہی چیز اس کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے، ویسے مدد کرنی ہے، تو اس میں بھی آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرو، اگلے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ آج جو ہے ہمارے گھر میں جو چیز بالکل خراب ہو جاتی ہے، ردی ہو جاتی ہے، ہم وہ چیز اٹھا کر اگلے کو دے دیتے ہیں۔ تو میں سامعین کرام بات کر رہا ہوں جنات، جادو اور آسیب کے حوالے سے، شیاطین کے حوالے سے، یہ انسان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب یہ کسی کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں یا مسلط کیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ روز بروز جو ہے نا وہ بالکل پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں جادوگر ایسے ہیں جو پورے گھر کے اوپر جنات کو مسلط کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ وہاں سے گھر بیچنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ان کے شر سے انسان پھر بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو محسوس ہو کہ ہمارے اوپر کوئی کام کروا رہا ہے، ہمارے اوپر کوئی بندش کروا رہا ہے،
تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے یقین جانیں اتنے ہی یہ چیزیں آپ سے دور بھاگیں گی۔ یہ جنات مختلف شکلیں بنا کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی بلی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی کتے کی شکل میں آتے ہیں، کبھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، کبھی کبھار کسی جانور بڑے جانور کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ جنات کی بہت بڑی ہسٹری ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ یہ ہر روپ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ہر روپ میں آ جاتے ہیں، ہر شکل میں آ جاتے ہیں، انسانی شکل میں آ جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ورد وظائف کو جاری رکھیں، ذکر اذکار کو جاری رکھیں، کیونکہ جب ہم ذکر اذکار کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسیں گی، تو یہ شیاطین پھر ہم سے دور بھاگیں گے، شیاطین ہم سے دور بھاگیں گے۔ شیطان کا کام ہے ہمیں گمراہ کرنا، ہمیں وسوسے ڈالنا۔ جس طرح شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور انہیں جا کر کہتا ہے دیکھو نا کہ اس خدا نے تمہاری اولاد کو تباہ کر دیا، تمہارا گھر ویران کر دیا، تمہارا مال و زر ختم کر دیا اور تمہیں اس بیماری میں پہنچا دیا، اب بھی تو اس کو پکارے گا۔ تو قربان جائیں سیدنا ایوب علیہ السلام کے اوپر آپ نے فرمایا میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، کیونکہ شیطان کا کام ہے ہمیں وسوسے ڈالنا، ہمارے دل میں دماغ میں آ کر بیٹھ جانا، مختلف خیالات پیدا کرنا، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم خودکشی کر لیتے ہیں، یقین جانے خودکشی کر لیتے ہیں، کہیں گھر برباد ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے۔ اگر لڑکی کی شادی کہیں پہ ہو گئی ہے، اگر لڑکی کی شادی والدین نے کسی جگہ کر دی ہے، اس کو لڑکا پسند کرتا تھا، اب اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے، اب وہ لڑکا انتقام لینے پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ میری نہیں ہوئی نا پھر کسی اور کی بھی نہیں ہوگی، میں اس کو کسی اور کا بھی نہیں بننے دوں گا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کے اوپر جادو کرواتا ہے، اس کا رشتہ توڑواتا ہے۔ اگر رشتہ نہ ٹوٹ رہا ہو، جادوگر اپنے موکلات کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے اس لڑکی کو اتنا ڈسٹرب کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے اور مر جاتی ہے۔ یہ علامات میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین کرام، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کو اتنا خراب اس کو اپنی زندگی سے اتنا دور کر دیتے ہیں، اتنا دور کر دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ نفرت کی آگ میں بڑھتی رہتی ہے، وہ آگ اونچی سے اونچی، تیز سے تیز جب ہوتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ خودکشی کر لیتی ہے، وہ حرام کی موت مر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیاطینوں کے شر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسان کے شر سے بچائے۔ جس طرح سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنہیں موازاتین کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ جب ہم ذکر اذکار کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب ہم ذکر نہیں کریں گے تو ہم بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ٹاپک آہستہ آہستہ آگے چلتا جائے گا، میں مزید اس چیز کے اوپر روشنی ڈالوں گا جو جو وقت میسر آئے گا۔ انشاءاللہ علاج کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی کہ اس کا علاج کس طرح کیا جائے۔
تویزات کے ذریعے علاج ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے لیمو کے ذریعے علاج کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیمو کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، لیمو کے ذریعے جنات کا، جادو کا، آسیب کا، نظر بد کا کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں کو ساری بات بتاؤں گا انشاءاللہ، جو میرے پاس معلوم ہے، ٹھیک ہے، جو بزرگوں کی طرف سے عنایت ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ضرور ڈسکس کروں گا، ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے، ان جو شیاطین ہیں ان سے ہم انشاءاللہ آپ کو دور کرتے رہیں گے۔ آخر پہ میں آپ کو محبت کا پیغام جو اکثر میں دیتا ہوں، محبت کا پیغام کہ نفرتوں کو ختم کرتے جائیں، نفرتوں کو دفن کرتے جائیں، محبتوں کو بانٹتے جائیں، محبتوں کو بانٹتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔